الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، کوئک ریکیپ جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، اس میں ایک قافلہ یوسف علیہ السلام کو نکالتا ہے کنویں میں سے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو چھپا لیا جاتا ہے ایز اے مال تجارت سمجھ کر، پھر ان کو مصر میں لا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ بیچ میں کچھ اس میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ ان کو بہت گنتی کے چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا گیا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی، کیونکہ ایک فری مین کو یو کین ناٹ سیل اے فری مین، جو غلام ہوتا ہے اس کو بیچنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک آزاد آدمی کو بیچنا جو ہے ایک جرم ہوتا ہے۔ تو جس قافلے نے اٹھایا تھا ان کو پتہ تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بچہ آزاد ہے اور یہ غلام نہیں لگتا، جس کی وجہ سے انہوں نے چھپا لیا اور اس کو انہوں نے بیچ دیا۔ پھر وہ عزیز مصر ان کو مصر میں خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد ان کو اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ عزیز مصر کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہی لکس لائک اے کائنڈ مین، جو آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ ہم لے کے آئیں، اس کو آپ اچھا ٹھکانہ دیں اور اس کو عزت سے رکھیں، اور ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یا ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، کہ کہاں وہ کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو کتنا اچھا ٹھکانہ دیا، وہ بھی عزیز مصر کے گھر میں، بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں، محل میں اللہ تعالیٰ نے پال کر دکھایا۔ اب اس کے بعد جو سٹوری ہے آگے بڑھ جاتی ہے، یوسف علیہ السلام عمر میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب ہم جو آیت پڑھیں گے انشاءاللہ 20 سیکنڈ سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، وَلَمَّا، اور جب بلغا پہنچے، اشدہ اپنی قوت والی عمر میں، آتیناہ تو ہم نے عطا کیا یوسف علیہ السلام کو، ہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام، ان کو عطا کیا کیا، حکم و علم، حکمت، دانائی، عقل، اتھارٹی، اور علم، علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہی ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو، اپنے نیک بندوں کو ہم ایک ریوارڈ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ when یوسف علیہ السلام when he reached his prime age we gave him نبوہ، ہم نے ان کو نبوت دی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ پرائم ایج میں ہوتی ہے، اور جب آپ ایک ایسی عمر میں پہنچتے ہیں جس میں علماء فرماتے ہیں کہ پرائم ایج، کسی نے کہا ہے کہ 30، 33، 40، 25، اس طرح کی جو پرائم ایج ہوتا ہے، جب انسان اپنی قوت والی عمر میں پہنچ جاتا ہے، جس میں وہ فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جس میں وہ سائیکلوجیکلی اور فزیکلی وہ اپنی پرائم پہ ہوتا ہے۔ تو اس پرائم پہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کیا دیا؟ دو چیزیں دیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو حکمت دی، پلس میں نے ان کو علم دیا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو دو چیزیں دیں، ان کا مرکب کیا تھا؟ وہ نبوت تھا۔ نبوت جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے، اس میں جو حکمت اور دانائی اور عقل اور علم، یہ دو چیزیں ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نبوت دی جائے اور یہ دو چیزیں دی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک نبی کا دانا اور عقل مند ہونا اور پلس اس کے پاس علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ناؤ ہی از اباؤٹ to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is going to face three kinds of people. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف، نمبر ایک حکمت کے ساتھ، ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو رکھا، حسن کو سیکنڈ پہ رکھا، اور تھرڈ پہ جادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں عوام میں۔ ایک ہائیلی انٹلیکچوئل مائنورٹیز ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جب دعوت دیتے ہیں تو یہ نظریے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے،
یہ سٹوریز والے لوگ نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی عام سٹوریز نہیں ہوتی کہ آپ ان کو سٹوریز بتائیں گے تو ان کا دل پگھل جائے گا. جیسے جو سیکنڈ کیٹیگری میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایوریج پیپل ہوتے ہیں جس میں اکثر عوام ہوتی ہے, تو ان کو آپ قصص الانبیاء جب سناتے ہیں, جب سٹوریز سناتے ہیں, امثلہ سناتے ہیں تو ان کا دل پگھل جاتا ہے. تو یہ کلین سلیٹ ہوتے ہیں, ان کو دعوت دی جاتی ہے. اکثر ہمارے پاکستان میں, دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں دعوت دینے والے, وہ سیکنڈ کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. انٹلیکچوئل مائنورٹی جو فرسٹ کیٹیگری نا حکمت کا, وہ بہت کم ہے. ہمارے پاس وہ جو علماء ہیں جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے اب بہت کم ہے جو اس کیٹیگری کو کیٹر کر سکیں, جو نمبر 1 پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کو حکمت بولتے ہیں, حکمت والے لوگ, نظریے والے لوگ, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر میں پاکستان میں اس کی مثال دوں تو یہ جیسے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو جیسے تھا, ٹھیک ہے نا, ایک نظریے والا آدمی تھا, آپ اس سے بات نہیں کر سکتے تھے, وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ دیتا تھا اور آپ اس میں بات کر سکتے. جیسے بے نظیر ہو گئی, عمران خان ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو انٹلیکچوئل مائنورٹیز ہوتے ہیں جن کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور نظریے پہ چلتے ہیں. آپ ان کو جتنی مرضی کہانیاں سنائیں, آپ ان کو جتنی مرضی سٹوریاں سنائیں, یہ روئیں گے نہیں, یہ رونے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں نظریے کی بات کریں کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں, آپ اپنی بات کس طرح پروف کرتے ہیں. یہ نمبر 1 کیٹیگری ہے. نمبر 2 میں عام لوگ ہیں, جیسے مجھ جیسے لوگ ہو گئے, شاید آپ جیسے لوگ ہو گئے, کہ ہمیں نرم دل کے لوگ ہیں, ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں آ کے کوئی سٹوریز سنائے گا, کوئی ہمیں کوئی قصص سنائیں گے تو ہمارا دل پگھل جائیں گے, بزرگوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور نمبر 3 پہ جو ہے جادلہم باللتی ہے احسن, کہ وہ لوگ جو کمپیریٹیو ریلیجن والے ہوتے ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں ذاکر نائک ہو گیا, الیاس گھمن صاحب ہو گئے, یہ لوگ ایک تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں جو کمپیریٹیو ریلیجن کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو یہ 3 قسم کی عوام ہے جس کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہر وقت انسان کو. نبی کو بھی جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی کو جو اللہ تعالیٰ نبوت دیتے ہیں تو اس میں جو حکم ہے, دانائی, عقل مندی, وزڈم, یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 ہے علم, اور علم کا مطلب ہوتا ہے نالج. یہ ساری کیسے چلتی ہیں میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں. پہلی چیز ہے ایجوکیٹ, اس کے بعد نالج, اس کے بعد وزڈم. ایجوکیٹ مطلب تعلیم دینا, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تو پھر بیچ میں آپ کے کیا آ جاتا ہے, آپ کے پاس نالج آ جاتا ہے. اب اس نالج کی بیس پر جو ہے نا آپ فیصلے کرنے شروع کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں جی کہ ایک گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گاڑی کا گیئر ہے, یہ ہینڈل ہے, یہ ٹائر ہے, یہ انجن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو کیا کر رہا ہوں, میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں گاڑی کے بارے میں. اب میں نے آپ کو گاڑی کو ایجوکیٹ کر دیا. اب آپ کے پاس کیا ہوگا, گاڑی کا سارا علم آ گیا کہ کار کیا ہوتی ہے, اس کے 4 ٹائر ہوتے ہیں, اس میں انجن ہوتا ہے, اس میں ہینڈل ہوتا ہے, اس میں گیئر ہوتا ہے. تو اب آپ کے پاس ایک علم آ گیا. اب بیسڈ آن دیٹ علم آپ اس گاڑی کو چلانا سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا, ایجوکیٹ کیا, ان کو سکھائے کچھ نام. اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم وہ نام بتاؤ جو ہم نے آپ کو بتائے تھے. تو سارے فرشتوں کے آگے کیا ہوا, آدم علیہ السلام نے اپنے وزڈم, اپنی دانائی اور اپنی عقل سے کیلکولیٹ کیا اس تعلیم کو اور اس نالج کو, اور فیصلے کیے اور دانائی کے ساتھ جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں تم ذرا جواب دے کے دکھاؤ. تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتا یہ. تو اسی کی بنا پہ, اسی علم اور دانائی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ سب کے سب اس کو سجدہ کرو. سجد الملائکۃ کلہم اجمعون, کہ سب کے سب نے اس کو سجدہ کیا اس علم اور دانائی کی. تو معلوم ہوا کہ علم اور دانائی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ نبوت مطلب کہ علم پلس حکمت از ایکول ٹو کیا, نبوت. تو معلوم ہوا کہ نبوت کے ساتھ یہ 2 چیزیں خاص ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سنیں, کذالک نجزی المحسنین, اور اسی طرح ہی ہم یہ 2 چیزیں جو ہیں محسنین کو دیتے ہیں, نیک عمل کرنے والوں کو دیتے ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ اتنی بڑی ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے والے کو بھی دے سکتے ہیں. انبیاء کو تو دیتے ہی دیتے ہیں, انبیاء کو تو بہت اسپیشلائزڈ نالج ہوتا ہے, ایک بہت اسپیشلائزڈ وزڈم ہوتی ہے ان کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ یہ تو ہم اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ جو حکمت ہے اور یہ جو علم ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے کہا یا اللہ میرے اولاد کو حکمت دے دے,
اے اللہ میرے پتر نو حکمت دے دے تے علم دے دے. نہیں ماں ہو باپ ہو ہم اللہ اینو گڈی دے دے, اللہ اینو کار دے دے, اللہ اینو ڈگری دے دے, اللہ اینو نوکری دے دے, اللہ اینو پیسے دے دے, اللہ اینو اے دے دے او دے دے. لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کسی ماں نے یا باپ نے یا ہم نے خود دعا کی ہو یا اللہ گیو اس نالج, گیو اس وزڈم. حالانکہ اصل چیز جو انبیاء کو دی جاتی تھی وہ یہ ہے, یہ وہ ڈائمنڈ ہے, یہ جو پریشیس دعا ہے, یہ جو پریشیس چیز ہے, یہ انبیاء کو ملتی تھی جو ہم مانگتے نہیں ہیں. اور باقی جو ساری چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو کیا ہے جی مال ہے, دولت ہے, عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مال تو قارون کو بھی دیا, حامان کو بھی دیا, فرعون کو بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یار یہ جو تم چیزیں مانگتے ہو یہ تو اس کے پاس بھی تھی, قارون کے پاس بھی. اور اس کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کہتے ہیں کہ جب فخرج علی قومہ, جب قارون اپنے انتراج اور اپنے پروٹوکول, اپنی اس وقت اس کی جو جیسے آج کل جو گاڑیاں ہوتی ہیں, جو آگے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, جو پروٹوکول ہوتا ہے, اس وقت وہ نکلتا تھا اپنی پروٹوکول کے ساتھ, اور اس کے کپڑے, اس کا انتراج, اس کے لوگ آس پاس, اور اس کی جو مال اور دولت کے ساتھ جب وہ نکلتا تھا, کہتے ہیں کہ اس کی جو چابیاں تھیں نا, خزانے کی چابیاں, وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آدمی اٹھایا کرتے تھے, اتنے اس کے خزانے تھے. تو کہتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کہ یا اللہ, تو وہاں پہ جب وہ نکلتا تھا نا تو لوگ, ہم جیسے لوگ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو علم اور حکمت نہیں مانگتے, وہ قارون کو دیکھتے تھے اور اس کا انتوراج دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یار کیا بات ہے. جیسے آج کل ہم بڑی گاڑی دیکھتے ہیں, بڑا موٹر سائیکل دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے, بڑا گھر دیکھتے ہیں. تو لوگ یریدون الحیات الدنیا, جو لوگ دنیا کو چاہتے تھے, کہتے ہیں او ہو کیا بات ہے جی, کاش یہ قارون جیسی چیز ہمیں بھی مل جاتی. کتنا یہ انہ لذو حظ عظیم, کتنا یہ آدمی قسمت والا ہے کہ اس کو اتنا مال مل گیا ہے. اب وہاں پر ہی علم والے کھڑے تھے, قال الذین اوتوا العلم, کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا تھا, کہتا ہے ویلکم ثواب اللہ خیر. کہتے ہو پاگلو, ہلاکت ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ کے دین میں کامیابی ہے, اللہ کے دین میں ثواب ہے, نیک اعمال میں ثواب ہے. وہاں پر بھی مولوی صاحب کھڑے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو علم والے کی نظر دیکھیں اور دنیا والے کی نظر دیکھیں. اب میں آپ کو موازنہ کرنا بتا رہا ہوں علم اور حکمت کی, کہ علم اور حکمت جس کے پاس ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا ہے. یہ چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں جب آپ کے پاس ہوتی ہیں, یا آپ کی جوتی کے نیچے آ جاتی ہیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں اس کی, قارون کی, اور دو لوگوں کا پوائنٹ آف ویو دکھا رہے ہیں. ایک وہ لوگ یریدون حیات الدنیا جو دنیا دار تھے, اور دوسرے لوگ کیا تھے, اوت العلم, جن کو علم دیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست, کاش ہمیں بھی مل جاتا. تو علم والوں نے کہا کہ بے وقوفو, پاگلو, کیا ہو گیا تمہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے دین میں جو ہے کامیابی ہے, تم کس چیز کے پیچھے پڑ رہے ہو. اچھا, پھر انہی کے سامنے جب اس کو عذاب دیا گیا تو زمین نے جب اس کو نگلا سارا, اس قارون کو, اس کی مال دولت اور محل کے ساتھ جب زمین نے نگل لیا, تو یریدون اللہ حیات الدنیا والے لوگ کہنے لگے, دنیا والے کہتے ہیں یا اللہ شکر ہے یہ چیز ہمیں آپ نے نہیں دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب, ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ جب ہم بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو دو چیزیں ضرور مانگیں. ایک ہے علم اور دوسری ہے حکمت, وزڈم. وزڈم کہتے ہیں دانائی کو, عقل مندی کو, اتھارٹی, پاور, کہ آپ کے پاس فیصلے کرنے کی پاور ہے. میک دا رائٹ ڈیسیجنز ایٹ دا رائٹ ٹائم. اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں اور خالی مال ہے اور دولت ہے تو پھر آپ کی مثال قارون کی طرح ہے. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دوبارہ اس کو سنیں, ابھی آپ کو پتہ چلے گا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, اور جب یوسف علیہ السلام اپنی قوت والی عمر میں, اپنی جوان مردی میں پہنچے, تو آتَيْنَاهُ, تو ہم نے اس کو دیا. اب اللہ دے رہے ہیں تو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں دے رہے ہوں گے نا. کہتے ہیں کہ حکمًا وعلما, میں نے ان کو حکمت دی, وزڈم دی
اور علم دیا، اور اللہ کہہ رہے ہم نے دیا یہ اس کو ایک نبی کو جب وہ اپنی نبوت اپنی پرائم ایج میں جب پہنچتا ہے تو اس کو گفٹ، اس کو ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ علم اور حکمت کا۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، ان کا کہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ تو اسی طرح ہی ہم اپنے محسنین بندوں کو یہ چیزیں عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آف کورس جو نبی کی جو اسپیشلائزڈ علم اور حکمت ہے وہ تو آپ نہیں اچیو کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو بھی یہ چیزیں مل سکتی ہیں اگر آپ یہ چیزیں مانگیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں میں آٹومیٹکلی آپ کو بھی دوں گا۔ تو ہمارے لیے the lesson is کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں، ہمارے ماں باپ جب دعا کریں اپنے بچوں کے لیے تو کہیں کہ یا اللہ میری اولاد کو آپ حکمت عطا کروا دیجئے، میری اولاد کو آپ علم عطا کر دیجئے، تاکہ ان دو چیزوں کے ذریعے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ علماء کی تھوڑی میں رائے بتا دیتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ 25 سال، کسی نے کہا جی 30، کسی نے 33، کسی نے 40 کہا، اور کسی نے کہا بلوغت ہے، اور کہتے ہیں کہ جی جنت میں جو بندہ ہوگا اس کی عمر 33 سال ہوگی۔ تو اکثر جو نبوت ملتی ہے وہ 40 ایئرز میں ہی جا کے ملتی ہے۔ آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں ہم۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اب یہ جو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ چلنے والا ہے، اب ان کا بچپن میں ہم نے پڑھا کہ جب چھوٹے تھے تو ان کے اوپر کیا ٹیسٹ آیا۔ اب جوانی میں، اپنی بھرپور جوانی میں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پہنچ چکے ہیں، اور صرف بھرپور جوانی میں نہیں پہنچے ہیں، ایک خوبصورت آدمی، دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت ایک آدمی بن کر وہ اپنی جوانی میں پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اپنی جوانی میں پہنچے تو کیا ہوا؟ اب جس گھر میں تھے تو پھسلایا، ورغلایا، التی وہ عورت، ہوا فی بیتہ جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسہ ان کے نفس سے، اور پھر کیا کیا؟ وغلقت الابواب اور دروازے بند کر دیے، وقالت اور کہا اس عورت نے، حیت لک جلدی کر، قال معاذ اللہ، فوراً ہی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی کہ بے شک میرا مالک، احسن مثوا اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون اور بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کامیابی نہیں دیتے۔ اب اس میں جو چیزیں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں جو عزیز مصر ہے اس میں پہنچی کیسے، کہ وہ ایسے کیسے ہو گیا ایک چھوٹا سا بچہ جس کو اپنا بیٹا بنانے لگے تھے، ناؤ ہی از گرون اپ انٹو دس ینگ بیوٹیفل مین اینڈ شی ہیز گاٹ بیڈ انٹینشنز ٹورڈز ہم۔ کیوں، کیسے ہوا یہ سارا؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ ایک بچہ آپ پال رہے ہیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو آپ کی جو ہے آپ میں کرپشن آنی شروع ہو گئی اور آپ کے دل میں اس کے بارے میں برے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیوں، ٹھیک ہے نا، اور ہم اس کو اپنے معاشرے کے ساتھ ملائیں گے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہم بھی جب اس سچویشن میں کوئی پہنچتا ہے تو کیوں پہنچتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں، نمبر 1 از دا کارنل ڈیزائرز، انسان کے اندر کارنل ڈیزائرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد نمبر 2 از دا کلائمیکس، دا ٹینشن، اور پھر نمبر 3 از معاذ اللہ، اور پھر ظالمون۔ اچھا، دا کارنل ڈیزائرز کو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از کالڈ شہوت، کہ انسان کے اندر کارنل ڈیزائرز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مرکب کن چیزوں سے ہیں؟ 2 چیزوں سے ہے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ جسم کا تعلق جو ہے حیوانیت کی طرف وہ ٹلٹ ہے، اس کی مشابہت کس سے ہوئی؟ 2 چیزیں کیا میں نے آپ کو بتائیں، جسم اور روح، یہ کیا بنا؟ انسان۔ جسم جو ہے اس میں حیوانیت کا پہلو بھاری ہے، اور حیوانیت میں کیا ہوتا ہے؟ صرف کھانا پینا اور شہوت اور سونا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ روحانیت۔ یہ کس کے مشابہ ہے؟ یہ جو ہے فرشتوں کے ہیں، اور ان کی خوراک کیا ہے کہ جو قرآن ہے، جو دین ہے، جو اللہ کے نیک کام ہے، یہ ان کی غذا ہے۔ اور پھر جب انسان ان دونوں کے ساتھ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے تمہارے اندر کیا ڈالا؟ فجور بھی ڈالا، حیوانیت، وَتَقْوَاهَا اور روحانیت بھی ڈالی، فرشتگی بھی ڈالی میں نے تم نے۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کس کو اوپر لے کے جاتے ہو،
ٹھیک ہے نا, تمہارے اوپر ہے کہ تم کس کو اوپر لے کے جاتے ہو. اب ان دو چیزوں کے ساتھ بندہ اس دنیا میں آیا ہے, اب آپ نے ان دونوں چیزوں میں اعتدال رکھنا ہے. اسلام اعتدال والا مذہب ہے. اب ان دو چیزوں کے درمیان اعتدال رکھیں گے تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. اگر آپ نے اعتدال نہ رکھا اور آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اپنی اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں ان کو چھوڑ دیا, تو یہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے. انسان کا جو نفس ہے وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے, وہ اوپر آ جاتا ہے. جب وہ اوپر آتا ہے تو اس کی حیوانیت جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر خرابی آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ خرابی کیسے آئی اس معاملے میں؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ایک مرد اور ایک نامحرم عورت, نامحرم مرد اکیلے ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو جب تیسرا شیطان ہوگا تو ظاہری بات ہے اب آپ کا جو نفس ہے وہ اعتدال سے ہٹنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو آپ کے اندر جو ریاکشنز جو ہوں گے, کیمیکل ریاکشنز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور آپ آہستہ 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 اس چیز میں پڑنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ جو معاملہ ہوا یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ دیکھیں عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ سالہ سال یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہی, ٹھیک ہے نا. یوسف السلام تو بچے تھے, پھر وہ بڑے ہوئے, ان کا نفس تو ڈفرینٹ تھا, وہ تو نبی تھے. اب اس عورت نے اس چیز کو روز دیکھا, اس نے روز دیکھا, دیکھنے کے بعد اس کی نیت آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی گئی. اینڈ دین اٹ کیم ٹو اے پوائنٹ کہ اٹ واز انبیئریبل, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا نفس اعتدال سے ہٹ چکا ہے, روزانہ بد نظری ہو رہی ہے. اس بد نظری کے بنا پر جو ہے ایک چیز آپ کی جو ہے نا اعتدال سے ہٹ گئی ہے, اور اب کیا ہوا کہ آپ ایک کلائمیکس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں. اب وہ کلائمیکس پوائنٹ کیا ہے کہ غلقت الابواب, کہ اس نے کہا دیٹس اٹ, میرے اندر کا جو گند ہے اب وہ جو ہے نا باہر آ گیا ہے, اینڈ آئی کی ناٹ ٹیک اٹ اینی مور. ٹھیک ہے جی, اب اس کا ذہن جو ہے, اس کا جو ارادہ ہے بن چکا ہے غلط کام کرنے کا, تو اس نے کہا غلقت الابواب, اس نے دروازہ بند کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اب اس کے اندر سے جو ہے یہ بدکاری اور زناکاری اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اللہ کا خوف اور اپنے شوہر کا خوف اور یہ لوگوں کا خوف اور خاندان, یہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئی ہے. اب وہ ون ٹریک مائنڈ ہو گیا. اس نے جب دروازے بند کر دیے اور اس نے فائنل جو زبان سے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ کم کوئکلی, جلدی آ جاؤ, کہ آئی ہیو گیون یو دا گرین سگنل, آئی ایم یورز, آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. مطلب کہ اس سے بڑی اپرچونٹی اگر ایک آدمی کو, میں کہتا ہوں آج کل جو ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب مل جاتی ہے تو اس اپرچونٹی کو بہت کم لوگ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک اپرچونٹی جو ہے یوسف علیہ السلام کو غلط کام کرنے کی مل چکی ہے, ٹھیک ہے نا. گو اہیڈ مل گیا ہوا ہے, دروازے بند ہیں, عزیز مصر گھر پہ نہیں ہے, تو ہی could have very easily taken advantage of it. لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ معاذ اللہ, کہ اللہ کی پناہ, کہ اللہ کی پناہ. سب سے پہلی انہوں نے بات کیا کی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر اس کی بیوی کو کہا کہ انہو ربی, کہ بے شک میرا مالک. ربی کا کہتے ہیں کہ علماء کی مفسرین میں مختلف اقوال ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ربی کا مطلب کہ میرے اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, اور ایک رب کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا آقا جو مالک جس نے مجھے خریدا ہے اس نے بھی مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا. صرف وہ یوسف علیہ السلام اب اس عورت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا اپنا شوہر جو ہے اتنا اچھا آدمی ہے, اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے. مطلب اس کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں, سنانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس نے غلام بنا کے ٹھکانہ دیا, تم تو اس کی بیوی ہو اور تم اس کی احسان مند کیوں نہیں ہو, اور تم یہ کام جو ہے کرنا چاہ رہی ہو. اس کو روکنے کی کوشش کی. تو پھر آگے کیا ہوا کہ اس کو احسان یاد دلایا. تو پھر کہتے ہیں کہ انہو لا یفلح الظالمون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظالمون جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو یہ جو عورت تھی اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ظلم کیا کیا؟ کیونکہ یہ جو زنا ہے یہ اٹ سیلف ایک ظلم ہے, انسان کے اپنے اوپر ظلم ہے. ایک عورت کے اوپر, ایک بیوی کے اوپر ظلم ہے, شوہر کے اوپر ظلم ہے, ایک خاندان والوں کے اوپر ظلم ہے, دوسرا خاندان والوں کے اوپر, سب کے اوپر, یہ دونوں خاندانوں پر, عورت کا خاندان, مرد کا خاندان, یہ بدنام ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر یہ ظلم ہے. اور آپ کی جو نسب ہے, اولاد ہے, اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے. یہ ایسا ظلم ہے کہ وہ اولاد جو نسب ہے وہ ولد الزنا بن جاتا ہے. ساری عمر کے لیے اوپر اس کے اوپر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے بچے کے اوپر کہ جی یہ ولد الزنا تھا. یہ ایک بہت بڑا
ظلم ہے، تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ آپ زنا کے جو ہیں قریب بھی مت جائیں. کیونکہ یہ ایک برائی والا کام ہے، یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک وسوسہ ہے جو شیطان کا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جو شیطان ہوتا ہے، یہ جو آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے نا، یہ بد نظری سے شروع ہوتا ہے، شروع ہو کے جو اس کی انتہا ہوتی ہے سفر کی، وہ زنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی غلط چیز ہے جو بد نظری ہوتی ہے. اس لیے علماء جو ہوتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں کہ لوگ کہ بد نظری سے آپ بچیں، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس غلط کام کا. ان الذین یحبون، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ پھیلائیں برائی کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان رکھتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ، کہ ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں بہت بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. یعنی کہ آپ جب اپنے آپ کو فیشن کے نام پہ جب بن ٹھن کر بے پردہ ہو کے جب عورت نکلتی ہے، عوام میں جاتی ہے اور ایک ایسے ملک میں جاتی ہے جہاں پر ایمان والے ہیں، جہاں پر مسجدیں ہیں، جہاں پر مسلمان ہیں، اور وہاں پر جب بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کو پھیلاتی ہے اپنے سٹائل کے ذریعے، اپنے فیشن کے ذریعے، تو اب وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، اس کو عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنی سخت بات ہے. اور مردوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ مرد جب فیشن کر کے نکلتا ہے، اپنے جسم کو ایسے کپڑوں میں وہ پہنتا ہے جو بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی باڈی دکھاؤں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا فگر دیکھو، میری فزیک دیکھو. یہ دو چیزیں سکولز اور کالجز میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ان دو چیزوں کو آپ وٹنس کریں گے بہت زیادہ اسکولز اینڈ کالج میں. جب انسان بن ٹھن کر جب نکلتا ہے اور اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اس کے بیک آف دا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ اپوزٹ سیکس کو وہ اٹریکٹ کرے. اسلام کی جو جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول ہیں پردے کے، محرمات کے، وہ سارے توڑ کے جب آپ ایک اسلامی معاشرے میں جاتے ہیں اور اس چیز کو پھیلاتے ہیں، تو اس کا پھر نتیجہ جو ہے کیا نکلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہی چیز آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے نا، سب سے جو بڑی اور برائی ہے، ولا تقربوا الزنا، اس کی طرف لے کے جاتی. تو بد نظری، فیشن اور اپنے آپ کو دکھانا، یہ چیزیں کرنا، یہ آپ کو ایونچولی جو ہے نا اس طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ آپ نے اعتدال سے ہٹ گئے نا، آپ نے اپنے نفس کو اعتدال سے ہٹا دیا. کیونکہ ایک اعتدال ہوتا ہے انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اسپیشلی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن ٹیسٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان کو اعتدال پہ رکھنا ہے، اس حیوانیت کو بھی اور اس روحانیت کو بھی. اگر آپ نے اس کو اوپر کر دیا تو یہ پھر پرابلمیٹک ہو جائیں گی. پھر آپ کا دل چاہے گا آٹومیٹک، جب یہ جو ہی اوپر جائے گا تو آپ کی آنکھیں کہیں گی میں بد نظری کروں. یہ جو ہی اوپر جائے گی تو آپ کی آنکھیں کہیں گی یار فیشن کرو، تمہیں خوبصورت لڑکی ہو، تمہیں خوبصورت لڑکے ہو، یار اچھے لمبے لمبے بال رکھو، اچھا بالیاں پہن لو، اچھا گلاسز پہن لو، لڑکی ہے تو دوپٹہ پھینک دو، بال سیدھے کر لیجئے اپنے، اچھا کپڑے اس طرح کے پہن لیجئے اپنے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میسیجز آپ کو کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ یہ وہ کیمیکل ریئیکشن ہو گیا نا اندر کہ آپ نے اپنے آپ کو اعتدال سے ہٹا دیا، تو اب آپ کے اندر آپ کی اپنی ڈیزائرز چلنا شروع ہو گئیں. اب آپ نے دین کو سائڈ پہ کر دیا and now you are following your own desires. آپ کو میں نے کہا تھا نا کارنل ڈیزائرز ہوتے ہیں، وہ آپ نے فالو کرنے شروع کر دیے. تو جب یہ فالو کریں گے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس وقت ویسٹ جو ہے تباہ ہو چکا ہے، ان کا جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے. اس میں سنگل پیرنٹس، سنگل مدرز، سنگل فادرز، اس طرح کی چیز چل رہی ہے. شادی اور فیملی اور گھر اور ہوم، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اکثر جو اولاد وہاں پر ہے ولد الزنا ہے. تو اب وہاں پر یہ معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہوا ہے. اب یہ ایک ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، خاندانوں کے اوپر، عورت کے اوپر، مرد کے اوپر، بچوں کے اوپر. تو یہاں پر بھی یہی کچھ ہوا کہ کارنل ڈیزائرز تھیں، وہ اعتدال سے ہٹ گیا. تھی جو اس کی بیوی تھی وہ اعتدال سے ہٹ گئی، تو اس کے اندر سے جو جس کو کہیں گے نا کچرا ہے وہ باہر آ گیا، اور اس نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جو قرآن و سنت کے خلاف تھا اور ان کے لوگوں کے بھی خلاف تھا، اور ان کے جو مذہب میں یا ان کے جو معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا تھا، وہ اس نے سٹیپ لے لیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. آیت نمبر 24 میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا، اور تحقیق ارادہ کیا کس نے؟ عورت نے، بِهِ اس کا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا. وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کیا یوسف علیہ السلام نے، ہا اس عورت کا،
لیکن اس طرح کا ارادہ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گا. مطلب اس کا علماء جو ترجمہ کرتے ہیں کہ ارادہ کر چلے تھے ابھی, کیونکہ پچھلے والے ارادے سے, اس عورت کے ارادے سے اور اس ارادے سے تھوڑا سا ڈفرنس ہے یہ. لولا, اگر وہ نہ دیکھتے, برہان, اللہ تعالیٰ کی کسی دلیل کو, رب ہی وکذالک, اور اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں, لنصرفا, ہم پھیر دیتے ہیں, عنہ, اس سے, سو, برائی کو, و فحشاء, اور بے حیائی کو, انہ, بے شک جو یوسف علیہ السلام تھے, من عبادنا المخلصین, اور ہمارے نیک کیے ہوئے بندوں میں سے تھے, چوزن ونس تھے, سلیکٹڈ تھے, اس لیے وہ بچ گئے اس چیز سے. ایکچولی اس کو ایسے لیں, ترجمہ دیکھیں, ترجمہ دونوں کا جب آپ کرتے ہیں ہمت بھی, لیکن لقد اس کے ساتھ آ گیا. لقد کا مطلب ہوتا ہے کہ 100% تحقیق, وہ تو واضح طور پر اپنا ارادہ کر چکی تھی غلط کام کرنے کا, بھی, اور ہم بہا, اور وہ بھی ارادہ کیا اس عورت کی طرف. اس میں تھوڑا سا فرق ہے, یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب کیمیکل ریاکشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کیمیکلز ڈالے ہوئے ہیں, ان کا ایک ریاکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ویسے ہی آپ کے اندر سے یہ چیزیں باہر نہیں آ جاتی ہیں. اب وہ عورت کے جو کیمیکل ریاکشن ہوا وہ باہر آ گیا, وہ نظر آ گیا, پیچھے اس نے کہا نا کہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. یہ اس کے دل کا جو ارادہ تھا, وہ جو اس کے اندر جو whatever was cooking up, کہ جو انسان کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے, شہوت غلط کام کرنے کی. تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے کیمیکل ریاکشن پیدا ہوا, پیدا ہو کے اب اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کی بات کر رہے ہیں. اچھا, جب اللہ تعالیٰ اس کی دل کی بات کرتے ہیں تو لقد ساتھ لے آتے ہیں کہ اس نے تو ارادہ کر لیا دل میں, ٹھیک ہے جی, اور وہ باہر بھی آ گیا, آپ نے پچھلی آیت میں دیکھ لیا. لیکن جو ارادہ یوسف علیہ السلام نے کیا وہ کیا تھا؟ اب یہ وہ کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے ڈالا ہے ایز اے ٹیسٹ. یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اس میں یہ غیر اختیاری چیز ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا تو آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے نا. جیسے ایک انسان ہے, روزے دار ہوتا ہے, اور سخت بھوک اور پیاس میں جب وہ پانی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک پیاس, پانی کی ایک لذت اس کے دل میں آتی ہے نا, تو یہ وہ کیمیکل ریاکشن ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایک کیمیکل ریاکشن ہوا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کیمیکل ریاکشن کا ہونا بشری تقاضا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. فرشتے نہیں تھے, یہ روبوٹس تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک انسان ہے. تو جب آپ کے اندر یہ کیمیکل ریاکشن ہوگا اور یہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہے, اس میں آپ پاس ہوں گے تو ریوارڈ ملے گا نا. اگر آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہی نہیں ہوئی اور آپ نے اس کو روکا ہی نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں کیا, تو پھر آپ کو کس چیز کا ریوارڈ ملے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بلائنڈ آدمی ہے, ایک نابینا ہے, کہتا ہے جی میں بد نظری نہیں کرتا. ارے تو کیا بد نظری کرے گا بھائی, آپ کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں. تو اسی لیے ایک چیز آپ کے اندر ڈالی گئی ہے, ٹیسٹ یہ ہے کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کیا. تو ایک نبی کے اندر بھی یہ چیز ڈالی گئی. تو حب الشہوات من النساء والبنین, کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے مزین کر دی تمہارے لیے عورتوں کو اور اولاد کو اور سونا اور چاندی کو اور مویشی کو اور گھوڑوں کو, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں میں نے آپ کے اندر ڈالی ہیں, یہ شہوات میں ہیں آپ کے, اس کو مزین کر دیا ہے. یہ آپ کے اندر سے کیمیکلز ہیں جو آپ کے اندر سے ریئیکٹ کریں گے, لیکن اس میں سے جو پاس ہوگا, جو ٹیسٹ میں, وہ کون ہوگا؟ جو ان کیمیکل ریاکشنز کو روک دے گا, جو اس کو روک دے گا. تو اب یہاں پہ دو سچویشنز آ گئی ہیں. ایک سچویشن میں جو کیمیکل ریاکشن ہوا اس کو وہ روک نہیں سکی, وہ باہر آ گیا. لیکن دوسرا جو کیمیکل ریاکشن ہو گیا اس کو وہیں پر ہی روک دیا گیا. یوسف علیہ السلام نے اس کو وہیں پر ہی روک دیا. یہ ان کا ٹیسٹ تھا اور اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہو گیا. انہوں نے کہا معاذ اللہ. اور سیکنڈ میں انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو جو بھی تم کرتے ہو اس میں میرا عمل دخل تو ہے نا, اب اللہ کو تو باہر نہیں نکال سکتے کسی چیز میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا بھی ارادہ ہو چلا تھا, تو اگر میں نہ دکھاتا برہان, یعنی کہ میں اگر برہان ان کو نہ دکھاتا, یعنی دلیل ان کو اگر نہ دکھاتا, تو ان کا بھی ارادہ ہو چلا تھا, ٹھیک ہے نا. اب یہ برہان کیا ہے؟ اس کے اقوال ہیں جو مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھا دی, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گناہ کا داعیہ جو ہوتا ہے, اس گناہ کے جو عمل ہے, اس برائی کو یوسف علیہ السلام کے دل میں دکھایا گیا. جب وہ دکھایا گیا اس برائی کو, تو انہوں نے اس برائی سے توبہ کی اور رک گئے
اس کی میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں, اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب شیطان کا جتھا اس پہ حملہ کرتا ہے, ان الذین تقوا, بے شک وہ لوگ جو تقوا والے ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب شیطان کا جو گروپ ہے جب اس پہ حملہ کرتا ہے, تذکروا, تو اس کو یاد آ جاتا ہے, اس کو اس گناہ کے ٹائم پہ یاد آ جاتا ہے, فاذا هم مبصرون, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تقوی والے, یہ نیک لوگ ہیں. تو یوسف علیہ السلام کون تھے؟ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے جو نبی تھے ان کے پاس ایسا جب آیا, جب سچویشن آئی تو فوراً انہوں نے وہ کیمیکل ریاکشن جو دل کے اندر تھا, جو نیچرل ہے, جو ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اصل گیم یہ ہے کہ آپ نے اس کو روکنا ہے. آپ کا ٹیسٹ یہ ہے, اس کے بعد ہی آپ کو ریوارڈ ملے گا نا. اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں اور آپ کہیں جی میں غلط کام ہی نہیں کرتا, فرشتے اگر کہیں جی ہم غلط کام نہیں کرتے, بھائی آپ کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. یہ چیز تو ہمارے اندر ڈالی گئی ہے, حب الشہوات من النساء والبنین, کہ یہ شہوت ہمارے اندر ڈالی گئی ہے, یہ ہمارا ہی ٹیسٹ ہے. تو یوسف علیہ السلام اور جو زلیخا ہے, اس کے جو دو کیریکٹرز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, ایک نبی ہے اور ایک عام عورت ہے. ٹھیک ہے جی, اور ان دونوں کا سٹیٹ آف مائنڈ بتا رہے ہیں. پہلے اندر کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمت, کہ انہیں ارادہ کر لیا اس عورت نے اور اس مرد کا, اور وہ باہر نکل آیا اس کا ارادہ. ان کا بھی ارادہ ہوا لیکن ارادہ اندر ہی دب گیا, وہ کیمیکل ریاکشن وہیں پر ہی پانی ڈال دیا گیا اس کے اوپر. یوسف علیہ السلام نے اس کو وہیں پہ روک دیا, یہ ناکام ہو گئی, یہ کامیاب ہو گیا. کہ مخلصین بندے, پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے مخلصین بندوں میں سے تھے یوسف علیہ السلام, پیغمبر تھے, ہمارے نیک کیے ہوئے بندے میں سے تھے. ظاہری بات ہے کوئی ایک عام آدمی تو تھا نہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے کالجز, یونیورسٹیز میں اب ہم نے کیا سیکھنا ہے اس سے, کہ یوسف علیہ السلام اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو گئے, کنویں والے ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو گئے, یہاں پر بھی انہوں نے ایک دم اس کو جھٹک کر اس کو ختم کر دیا اس چیز کو, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے اندر وہ کیمیکل ریاکشن ہوا. ٹھیک ہے نا, ان کا دل اس طرف جانا چاہا لیکن اس کو روک دیا گیا. ہم جب روزہ دار پانی کو دیکھتا ہے تو لذت تو آتی ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ پانی اٹھا کے پی لیا, اب پی لیا تو آپ فیل ہو گئے, لیکن آپ نے اس کو کہا جی لذت آ گئی ہے میرے اندر, پانی میں پینا چاہتا ہوں لیکن میں پیوں گا نہیں, یہ میرا ٹیسٹ ہے, میں کامیاب ہو گیا, تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیں گے. اب آپ کیا ہے کہ اب اس کو شروع سے دیکھیں اس چیز کو, کہ یہ چیز, یہ سفر شروع کہاں سے ہوتی ہے, کہ اس نے اس کو پھسلایا. یہ پھسلانا کہاں سے شروع ہو گیا, کہ جب نامحرم عورت اور نامحرم مرد اکٹھے ہوں گے, اسکول ہو, کالج ہو, کہیں بھی ہو, تو وہاں پر آپ کے اندر یہ کیمیکل ریاکشن سٹارٹ ہو جائیں گے, اور آپ کا جو نفس ہے وہ اعتدال سے ہٹنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا نفس اعتدال سے ہٹنا شروع ہو جائے گا تو آپ کے اندر ارجز آئیں گی. ٹھیک ہے نا, اور آس پاس کے آپ کے دوست جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, اس میں کیا بری بات ہے, بوائے فرینڈ بنا لو, گرل فرینڈ بنا لو نا, اس میں کیا بری بات ہے, وی آر جسٹ ٹاکنگ نا, ہم تو صرف بات کر رہے ہیں یار, اب کون سا غلط کام کریں, توبہ توبہ. ٹھیک ہے, اس طرح بات شروع ہوتی ہے. یار ایک سگریٹ لگا لو, اس سے کیا ہے, ویپ ہے نا, ویپ دھواں ہے یار, اٹس جسٹ اے اسموک, یہ سگریٹ نہیں ہے بابا, کیا ہو گیا, لگاؤ تو صحیح. وہ ایک کش لگاتا ہے, پھر وہ کش لگاتے سگریٹ پہ آ جاتا ہے, یار ایک سوٹا لگاؤ, ایک سوٹا ہی تو پی رہا ہے یار, اس سے کیا ہونا ہے تجھے. وہ سوٹا لگاتا ہے, اس کے بعد دوسرا سوٹا, تیسرا سوٹا, پھر چرس کا سوٹا آ جاتا ہے. وہ چرس ہی تو ہے یار, یہ ایک ڈرگ نہیں ہے, یہ کون سا غلط ڈرگ ہے. کرتے کرتے پھر بات آ جاتی ہے ہیروئن پہ, ہیروئنچی بن جاتا ہے بندہ. پھر شراب پہ آ جاتی ہے, پھر سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, یہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے بڑا خطرناک قسم کا. یہ کہاں سے اٹھ رہا ہے بھائی, یہ ساری چیزیں اندر سے اٹھ رہی ہیں. اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ یوسف علیہ السلام کی طرح سٹانس لے سکتے ہیں. اے نوجوانوں, اے نوجوان لڑکیوں, اے نوجوان لڑکوں, کیا آپ یوسف علیہ السلام کی طرح سٹانس لے سکتے ہیں؟ کیا آپ ثابت قدم ہیں اس کی طرف کہ آپ کے اوپر جب حملہ ہوگا تو آپ کے معاذ اللہ, میں نہیں کروں گی, یہ میں نہیں کروں گا یہ. لیکن آپ اس سٹیج سے پہلے پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پیچھے جو کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہیں اس کو روکنا ہے. اس سٹیج کا جو زنا کا جو سفر ہے شروع کہاں سے ہو رہا ہے, بد نظری سے اپنے آپ کو روکیں, ورنہ یہ آپ کو لے کے جائے گی ولا تقربوا الزنا کی طرف, جو ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ پہنچیں گے تو آپ پھر جب آپ کے اوپر جب اپرچونٹیز اور دروازے کھل جائیں گے
تو پھر آپ کے اندر سے جو ہے خوف خدا نکل جائے گا، ساری چیزیں نکل جائیں گی، آپ وہ گناہ خدا نخواستہ کر بیٹھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے نوجوانوں تمہارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے، معاذ اللہ کا اوساطی، تذکروا، آنکھیں کھل جائیں تمہاری جب کوئی گناہ تمہارے سامنے آئے۔ فیشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب انتشی الفاحشۃ، کہ وہ عورتیں، وہ مرد جو فاحشہ برائی کو پھیلاتے ہیں، فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں، تو کیا ہوتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہ بھی ایک چیز آ گئی ہے، یہ بھی اسی کا ہی داعیہ ہے جو آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ کہتے کیا ہو گیا جی، پردہ دل کا ہونا چاہیے نا جی، پردہ دل کا ہونا چاہیے، باہر کا نہیں ہونا چاہیے، اور پردہ دل کا تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ باہر کا پردہ کریں، ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ اس سے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مرد کہے جی اپنی آنکھیں نیچے کریں، جی مرد بھی اپنی آنکھیں نیچے کریں، عورتیں بھی اپنی آنکھیں نیچے کریں، اور پلس عورتوں کو ایک ایکسٹرا حکم ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو پردے میں بھی رکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ کیمیکل ریئیکشنز نہ ہو۔ اور ایک مرد جو ہے جس میں صلاحیت ہے غلط کام کرنے کی، وہ جانور بن سکتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ دے دیا، تو میرے خیال میں ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے بھائی اس میں، یہ ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اٹریکشنز اللہ تعالیٰ نے ڈالی جس میں مرد جو ہے غلط طریقے سے پڑھ سکتا ہے، حالانکہ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح طریقے سے لینے کے لیے کہا ہوا ہے، آپ نکاح کر لیں، ختم بات میں۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نکاح کر لیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، جتنی جلدی نکاح کریں گے اتنی جلدی اس فتنے سے آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہ یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا۔ میرے کچھ ایسے دوست ہیں ابھی بھی جو 40-50 سال کے ہو گئے ہیں، وہ اسی طرح ہی کلبز جاتے ہیں، اس طرح ہی پارٹی کرتے ہیں اور اس طرح ہی گزرتے ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھ کے گھن آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان چیز سے خدا را بچیں، اور یوسف علیہ السلام کی اس سٹوری سے سیکھیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت آدمی پوری دنیا میں نہیں، اور ایک مطلب نبی، اس کی حکمت اور اس کا علم، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کا جمال، اور اس کے لیے تو بہت اپرچونٹیز تھیں، آس پاس کے لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان لڑکیوں نے ان کو دیکھ کے۔ تو اب خود سوچیں یوسف علیہ السلام کے اوپر کتنا پریشر تھا اس فتنے کا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ جیل بھیج دیجئے، اس فتنے سے بہتر میرے لیے یہ ہے، آگے ابھی آئے گا یہ انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس سے لرن کرنا ہے کہ ہم اس فتنے سے زیادہ سے زیادہ بچ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹائم ہو گیا میرے خیال میں، انشاءاللہ کوئی اگر سوالات ہیں تو پوچھیں۔ سر کچھ لوگ درود شریف میں اللہم صلی علی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اللہم صلی علی ہاں پڑھتے ہیں، تو اس میں سے صحیح کون سا ہے؟ جی درود شریف میں صلی ہے، ٹھیک ہے، صلی کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے، تو یہ اکثر نعت خوان جو ہوتے ہیں نا صلی علی کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، صلی ہے اصل لفظ، صلی، لے کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں۔ اچھا سر name of the woman is not mentioned in the Quran, so why we call her Zulaikha؟ اچھا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیم تو اس کا مینشن نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں تھا اس کا مینشن کرنا، ایک قرآن ہے ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں تو نیم مینشن نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں روایات ہوتی ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، جس کا مطلب ہے تاریخی روایات، اور ایک بائبل کی روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس کا نام زلیخا لکھا ہے، زلیخا نہیں ہے، ہم لوگ زلیخا بولتے ہیں نا، زلیخا ہے، ZA سے ہے زلیخا، ٹھیک ہے، تو یہ نام آتا ہے روایتوں میں، کتابوں میں۔ اب تاریخ کا کیا ہے اور بائبل کا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھیں ایسی روایات جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل اس کا نام اگر زلیخا کسی نے بتا دیا ہے تو پتہ ہے کہ عورت کا نام ہے، اگر اس کو کہتے ہیں جی نہیں اس کا نام زید تھا تو یہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہے، کیونکہ زید نام ہو ہی نہیں سکتا عورت کا، تو اب کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا نا اس کا، تو اٹ کوڈ بی زلیخا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کوئی ایسی روایات جو تاریخی اور بائبل کی ہیں جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوں نا، تو پھر آپ اس کو نہیں لیتے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کنویں میں ڈالا، تو اس میں بہت سی روایات مفسرین نے لکھی ہیں کہ ان کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہودا آتا تھا، ان کو کھانا دیتا تھا، ان کو نکالتا نہیں تھا، پھر اس کے بعد ان کو دیکھ کے چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت کے خلاف نہیں ہے، یہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن نے البتہ مینشن نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے نا 3 دن 4 دن ایک بچہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے جو خلاف نہیں ہے قرآن کے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ روایات جو ہیں بتا دی جاتی ہیں۔
اور کچھ اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ جب ان کو گھر سے لے کے نکلے تو ان کو انہوں نے مارا پٹخا اور یہ چیزیں کی. تو ظاہری بات ہے اس میں ایسی کون سی بات ہے, اگر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لے کے جا رہے ہیں, اتنا سنگین ظلم کرنے لے کے جا رہے ہیں, تو راستے میں یا پھر نیچے گرا دیا, تو اس میں کون سا مطلب ایسی بات ہے جو قرآن کے حدیث کے خلاف جا رہی ہے, کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے در پہ تھے. جب وہ قتل کریں گے تو ظاہری بات ہے راستے میں بھی تھوڑی بہت اگر ماریں گے, حالانکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. اس لیے آپ نے ان روایات کو اس طرح لینا ہوتا ہے, تاریخ کو اور حدیث کو, بائبل وغیرہ کو, کہ آپ کے قرآن کے ساتھ نہ ٹکرائیں. ٹھیک ہے جی. سر بد نظری سے کیسے بچیں, کیونکہ آج کل تو اسکول کالج کو ایجوکیشن ہے. ہاں نا, یہ تو بہت ایک بڑا ایک فتنہ ہے بد نظری. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ میں بھی کالج میں پڑھا ہوں نا, NCA میں, تو مجھے پتہ ہے یہ بد نظری جو ہے نا ایک نشہ بن جاتی ہے, اور اس سے بچنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر. اور یہ آپ کے اندر روزانہ ایک کیمیکل ریاکشنز جو ہے نا پیدا کرتی ہے, اور ان کے بدلے میں پھر انسان گناہوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا نظروں کی حفاظت تو بہت ضروری ہے, آپ کو خود زور سے کرنا پڑے گا, بائی فورس. آپ یاد کریں یوسف علیہ السلام کو, کہ یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے پاس کتنی اپرچونٹی تھی, اور انہوں نے کہا معاذ اللہ. تو آپ بھی جب نیکسٹ ٹائم جب بد نظری کریں یا کچھ کہیں تو معاذ اللہ بولیں, اور یوسف علیہ السلام کو یاد کریں, اور اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات کو یاد کریں. ٹیل دا بلیونگ مین ٹو لوور دے گیز اینڈ گارڈ دے ماڈسٹی, اینڈ ٹیل دا بلیونگ ویمن ٹو لوور دے گیز اینڈ گارڈ دے ماڈسٹی. سورہ نور کی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں پہلے مرد کو کہا جا رہا ہے اپنی نظریں نیچے کریں, پھر عورتوں کو کہا جا رہا ہے نظریں نیچے کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نے بائی فورس کرنا ہوگا, اور اس عادت سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ایسی گیدرنگز میں, کالج اسکول میں تو گیدرنگز ہوتی ہیں بہت زیادہ, ان سے دور رکھیں اپنے آپ کو, اور اپنے آپ کو نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. آپ کے کالج اسکولز میں مسجد بھی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی تھوڑا ٹائم گزاریں, وہاں جا کے نوافل پڑھ لیا کریں, مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں. اور سنت رسول کا جب آپ اہتمام کرتے ہیں نا, نبی کریم کی سنتوں پر جب ہم اہتمام کرتے ہیں نا, تو عورت خود بخود ہی جو ہے, ایسی عورت جو ٹھیک نہ ہو, ٹھیک ہے نا, بہت ساری نیک عورتیں بھی ہوتی ہیں, بہت عورتیں غلط بھی ہوتی ہیں, تو وہ آپ سے کے قریب نہیں آتی, وہ دور ہو جاتی ہیں. اس کو پتہ ہے کہ یہ لڑکا نیک ہے. جب آپ کی جب سنت کی آپ کی داڑھی آپ کے چہرے پہ سجی ہوئی ہو, آپ کے پونچے اوپر ہو نا, تو بہت بڑا ایک میسج اگلے کو ملتا ہے کہ یار یہ لڑکا جو ہے نا نیک ہے, اس سے ذرا نو گو ایریا ہے. ٹھیک ہے نا. آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی ایک آپ کے اوپر وہ آ جائے گی, مدد آ جائے گی. لیکن آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اگر آپ نے اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, چلیں پھر انشاءاللہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے میں ملتا ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.